جو کوئی شب برات میں بلکہ پورے شعبان کے مہینے میں دعوت اسلامی کو کم از کم 1500 روپے یا جو کرنسی دوسرے ملکوں میں ہو دوسرے ملکوں والے یہ کم و بیش اس 1500 روپے کے آس پاس مطلب جمع کروا دے دعوت اسلامی کے لیے، تو یا اللہ پاک اس سے پہلے اس کو ایمان پر اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے، اور اس کا ہاتھ جو ہے ہمیشہ اونچا رہے، نیچے نہ ہو، اس کی تجوری ہمیشہ بھری رہے، اور فاقہ مستی نہ آئے، کسی کا محتاج نہ ہو، صرف تیرے در کا محتاج رہے، اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جائے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اے اللہ پاک جو بیچارہ دے ہی نہیں سکتا، نہ میری کو مدنی بیٹی ایسی غریب ہے یہ کچھ بھی نہیں دے سکتی، تو اس کے دل میں ایک کیفیت افسوس کی پیدا ہو، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک رہتی دنیا کے لیے یہ میری دعا جو ہے وہ ہر شب برات کے لیے، اور اس طرح دعوت اسلامی کو 1500 یا جو بھی میں نے اعلان کیا اس پر عمل کرے، ان کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے، ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے، وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے، جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے، یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ، اور اہل حدیث جو ہیں وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے، اور پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی نماز کی۔ ہاں بالکل، ہاں اب میں یہ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا۔ آپ کا ہاں ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے، قرآن و سنت کے ترجمے کیے ہیں، خود اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے، تمہیں یہ بتا رہے ہیں۔ احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے۔ باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی، وہ اس کے بالکل خلاف ہے، بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اور چندے کھا رہے ہیں تم سے، ان کتابوں کے یہ غدار ہیں۔ تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے ان میں، اور میں بات مکمل کر لوں نا۔ ہاں بات مکمل، دیکھیں نا آپ نے ایک پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ، ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے، ہم نے کبھی کسی کا اکاؤنٹ نمبر نہیں بتایا، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں۔ کوئی مدرسہ نہیں بنایا۔ یہ بتاتے ہیں کورونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں؟ لوگوں نے زکوٰۃ بھی کم کر دی ہے، تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے، وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں۔ میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں۔ اب قرآن کھول کے دیکھیں، قرآن میں آیا کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا، میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے۔ آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑو، اللہ کے ساتھ جوڑو، کتابوں کے ساتھ جوڑو، فرقوں کے ساتھ نہ جوڑو۔ لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، چندے ان کو دو، لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی، وہ شناخت قرآن میں یہ ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلم ہے، وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے، مسلمان ہونا ان کی شناخت۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آن اے لائٹر نوٹ، ریٹائرمنٹ پلان جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے سب نے جانا ہے، آپ کی دنیا سے رخصت کے بعد آپ نے کوئی یہ وصیت کی ہے کہ میرا مقبرہ نہ بنایا جائے؟ آپ کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ مقبرے انہی کے بندے ہیں جو مقبروں کے قائل ہوتے ہیں۔ ہمارا مقبرہ کس نے بنانا ہے؟
आपकी मोहब्बत में गाड़ियां गिफ्ट करते हैं लोग, नहीं तो वो कौन सी मैंने ले ली है, ऑफर तो करते हैं ना। नहीं ऑफर किया आगे जाने के बाद बता देंगे आप कैसे मना करेंगे। गाड़ी किसी को ऑफर करना है तो हलाल काम है ना, मकबरा बनाना तो हराम है, वो तो हदीस में है। आप मना नहीं ना कर सकते उस वक्त में, ये वो अल्लाह का काम है, इंशाल्लाह नहीं बनने देगा, आप बेफिक्र। और उसका सबूत मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक बड़े करीबी दोस्त थे, पहली दफ़ा उन्होंने मस्जिद में मेरा दर्स अरेंज किया, 2008 की बात है, तो बड़े स्टॉन्च किस्म के वो अहले हदीस थे। बाद में वो नॉर्मलाइज हो गए। जब वो फौत हुए ना, तो मुझे आज भी वो मंजर याद है कि उनकी जब कब्र बन रही थी ना, थोड़ी सी मिट्टी उनकी कब्र पे ज़्यादा चलेगी, तो साथ खड़े हुए कई लोगों ने कहा कि ये आप उतारें, ये तो ऊंची कब्रों के खिलाफ थे, इनकी कब्र हम नहीं ऊंची बनने देंगे। ये आप जहन में रखें। मज़ार उनके बनते हैं जो मज़ारों पे जाते हैं, मज़ारों पे कब्रों को चाटते हैं, वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ भी यही कुछ हो। कश्फुल माजूब में अली बिन उस्मान अजवेरी ने खुद लिखा है कि मेरा एक मसला फंस गया था, मैं बाजीद बुस्तामी की कब्र पे जाके मुजावर बना तो मेरा मसला हल हुआ। वो बेसिकली इमेज दे रहे थे कि मैं भी अपने बाबे के पास गया था, मेरे मरने के बाद तुमने भी मेरे पास आना है। इंजीनियर साहब ने कभी कहा है कि मेरी कब्र पे आना? इंजीनियर साहब तो उल्टा इन सारी चीजों के खिलाफ है। तो जो लोगों के साथ ये काम डाल रहा होता है ना, वो खुद ये अपनी जिंदगी में तालीमात दे के गए होते हैं। ये मेरे बात आपने ज़हन में रखनी है। अब रह गया कि वो मज़ारात जो तालीमात के खिलाफ हैं, वो हुक्मरानों के ज़ेर असर बने हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। मसलन इमाम मुस्लिम का मज़ार बन गया, हालांकि मुस्लिम में हदीस है कब्रों पे मारते मत बनाओ। अब ये जो है ना, इमाम मुस्लिम के शागिर्दों ने नहीं बनाए, ये हुक्मरानों ने ज़बरदस्ती की। हुक्मरान जब इस किस्म की ज़बरदस्ती करते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रह गए हमारे स्टूडेंट्स, तो वही हरकत नहीं करेंगे। आप बेफिक्र हैं, आप वसीयत कर देंगे जी, वसीयत ही है, वसीयत है, आप बेफिक्र हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल।